السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نزدیک اس کی کتاب جو ہے لوح محفوظ، جس نے اس میں تمام دنیا کی چیزوں کو لکھا، اسی میں اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد کو 12 لکھ دیا، اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے مہینے، اور یہی صحیح دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بہت ساری چیزیں بتائیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ اللہ رب العالمین نے بتائی کہ یہ جو مہینوں کی گنتی 12 ہے، یہ اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہے، انسانوں کی مقرر کی ہوئی نہیں ہے، اور یہ اسی وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی تھی جب اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا تھا، جب زمین اور آسمان کو بنایا تھا، اور اس میں سے اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو فضیلت دی اور انہیں حرمت والے مہینے بنا دیا۔ حرمت والے مہینے سے مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کو خاص کر دیا، اور ان مہینوں میں کیا جانے والا گناہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں میں کیے جانے والے نیک اعمال ان کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ حرمت والے مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی جاہلی دور میں بھی عربوں کے ہاں بہت احترام کی جگہ رکھتے تھے، اور عرب اس کی بہت احترام کے ساتھ اس کی تعظیم کرتے تھے، اور اس کے لیے بہت ساری تیاریاں کرتے تھے۔ لہذا ذکر آتا ہے کہ عرب اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ جب حرمت کے مہینے آتے تو جنگ روک لیتے تھے، اور اسی طرح سے یہاں تک کہ اگر کسی کو ان مہینوں میں اپنے کسی رشتہ دار کا یا اپنے والدین کا قاتل بھی دکھ جاتا تو وہ اسے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ حرمت والے مہینے ہو رہے ہوتے تھے۔ اور انہی مہینوں کو اللہ رب العالمین نے کیوں حرمت والے بنایا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے 3 مہینے لگاتار، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اسی طرح سے رجب کا مہینہ، ان مہینوں کو کیوں بنایا؟ کیونکہ اسی میں عرب لوگ حج کیا کرتے تھے، اور حج کرنے میں آسانی کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں حرمت والا بنا دیا کہ ذی القعدہ میں وہ اپنے گھروں سے سفر کرتے تھے، ذی الحجہ میں حج کرتے تھے، اور اس کے بعد محرم میں واپس لوٹ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے حج کے لیے خاص ہو گئے، اور 4تھا مہینہ اللہ رب العالمین نے بیچ میں رجب کا رکھا تاکہ وہ لوگ اس میں عمرہ کر سکیں۔ اور اس میں حرمت اس وجہ سے کہ اس میں قتل و غارت گری بند ہو جاتی تو لوگ سکون کے ساتھ حج کے لیے سفر کر سکتے تھے، اور اس سے یہ بھی ہوا کہ ان مہینوں کو اللہ رب العالمین نے ایک طریقے کی ٹریننگ بنا دیا کہ وہ گناہوں سے رک جائیں اور سال کے باقی مہینے بھی اسی طرح گزاریں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تمام مہینوں کی، اور خصوصاً اس میں محرم کی جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس کی خاص فضیلت بیان کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں 1163 نمبر پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ رب العالمین کے نزدیک محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی ترغیب مل رہی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزے کو فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا، یعنی رمضان کے روزے کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی افضل روزے ہیں تو وہ محرم کے ہیں۔ اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے دنوں کے نفلی روزوں سے بھی بہتر ہوئے،
اور اس مہینے میں خاص طور پہ جو روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ بتایا ہے، اور جو رمضان ہے وہ امت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کیا ہے، تو اسی سے اس کی عزت اور اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور اس مہینے میں بھی سب سے افضل روزہ 10ویں تاریخ کا یعنی عاشورہ کا روزہ ہے، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کے پورے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا تھا، تو ہم اسی کی خوشی منانے میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ان کی نسبت تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ پہلی چیز تو یہ کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے تھے اس پر حقیقی معنوں میں عمل تو ہم کر رہے ہیں، تو ہم یہودیوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے روزہ رکھیں ان کی خوشی میں۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح مسلم میں 1128 نمبر پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ کے دن کے علاوہ اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دوسرے دنوں میں اس قدر افضل سمجھ کر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے عاشورہ کے دن، اور اس کی ترغیب دیتے تھے اور ہمارے لیے اس کا خیال رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو صحابہ کرام پر نظر رکھتے تھے اور انہیں یاد دلاتے تھے اور ترغیب دلاتے تھے کہ وہ اس دن خاص طور سے روزہ رکھیں۔ اور اجر و ثواب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث 1162 ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، یعنی ان کا کفارہ بن جاتا۔ اور ایک روایت میں دوسرے الفاظ ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ اللہ رب العالمین سے میں اس امید میں رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا، اور صحابہ کرام نے اس حکم کو اچھی طرح سے بجا لایا، اور وہ اپنے بچوں کو بھی اس کو حکم دیتے تھے اور اس کا روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ چنانچہ ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصاروں کی بستی میں کہلوا بھیجا کہ جو لوگ صبح میں کچھ کھا پی چکے ہیں وہ اب باقی دن روزہ رہیں، اور جو کچھ نہیں کھائے پیے ہیں وہ بھی پورا روزہ رہیں۔ چنانچہ تمام لوگوں نے اسی طرح کیا اور روزہ رکھا، اور اس کے بعد انصار لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا، اور وہ اس دن اپنے بچوں کو ایک کھلونا بنا کر دے دیا کرتے تھے کہ جب انہیں بھوک لگے تو وہ اس سے ان کا دل بہلا دیا کریں، اور روزہ رکھواتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ لوگ افطار کے وقت تک انتظار کرتے تھے اور پورا روزہ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سے 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں 1960 نمبر پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہتے تھے 10ویں کے ساتھ ساتھ، یعنی 2 دن، وہ اس لیے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو جائے اور ان کی طرح نہ ہو جائے کہ وہ بھی 10 کا رکھ رہے ہیں ہم بھی 10 کا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کے لیے 9 کا بھی روزہ بتایا کہ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے اور 10ویں کو بھی۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس کا 9ویں تاریخ کا روزہ چھوٹ جائے وہ 10ویں اور 11ویں کو رکھ لے۔ حالانکہ اس کے بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اسے ضرور قبول کرے گا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ یہودیوں کی بالکل مشابہت نہ ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کے تمام کاموں میں یہودیوں اور دیگر قوموں کی مشابہت نہ کرنے اور ان کی مخالفت کرنے کے بارے میں بیان کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور اپنی مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ،
چنانچہ ایسا یہود نہیں کرتے تھے، وہ اپنی مونچھیں بڑی رکھتے تھے اور داڑیاں کاٹتے تھے۔ اور اسی طرح سے باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں مشابہت اختیار کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو کسی بھی قوم کی مشابہت کرے گا، جو کسی اور قوم کی کاپی کرے گا، وہ انہی کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی اس کا حشر جو ہوگا قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ احکام تھے جو ہمیں محرم میں کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی الگ سے چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ صرف یہی وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا اور روزے کے ساتھ ساتھ باقی عبادات کرنا، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس مہینے میں کوئی بھی جو غلطی کی جائے گی وہ بہت سیریس ہو جاتی ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو بھی اچھے اعمال کیے جاتے ہیں ان کا ثواب بھی دوہرے سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو دونوں چیزیں ہیں۔ لہٰذا ان مہینوں کی حرمت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنی زبان پہ خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، تمام چیزوں کو اس خیال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا خاص مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، کہیں غلطی سے بھی ہم سے اس کی حرمت پامال نہ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی ایسا اعمال کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہو، یہ گناہ میں شمار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی تھی، تو وہ رد ہو جائے گا اور وہ بدعت ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے ایک نئی چیز دین میں داخل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ تمام کی تمام دین میں نئی چیزیں بدعت ہیں اور تمام بدعتیں گمراہی ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو وہ یہ دین مکمل کر کے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اس کی طرف ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ پر یہ دین مکمل کر دیا اور آپ کے اوپر اپنی تمام نعمتوں کو تمام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اسلام کو دین مان کر راضی ہوا، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور وہی اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے تھے، کوئی اور اسلام نہیں، کوئی نیا ورژن اسلام کا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اسے پہلے ہی مکمل کر چکا ہے۔ یہ محرم کے احکام بیان ہوئے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم محرم میں روزے رکھیں اور اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھیں، نیک اعمال انجام دے، اور اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کی عادت کو چھڑائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ سے بھی یہ مہینہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس مہینے میں کچھ ایسے حادثات ہوئے جس کی وجہ سے یہ مہینے کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک بڑھ گئی، اور اس مہینے میں جو سب سے بڑی چیز ہوئی، جو سب سے بڑا حادثہ ہوا، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جو 10ویں تاریخ کو ہوئی اور وہ کربلا کے مقام پر ہوئی۔ اس کے بارے میں ہمیں تمام تفصیلات پتہ ہیں اور ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور ہمیں مزید پڑھنا بھی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آخر وہ ہوا کیوں، ان لوگوں نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی۔ اور ہمیں صرف اس واقعے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر اب تک کے تمام واقعات پر نظر دوڑانی چاہیے، کیونکہ کربلا ایک دن میں نہیں ہوا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی فتنوں کا دور شروع ہو گیا تھا، اور اسی کا نتیجہ ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بام عروج پر پہنچ گیا وہاں پر ظلم۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، زیادہ تر لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسی کیا چیزیں ہوئیں امت میں جو اتنا بڑا فتنہ ہو گیا کہ نبی کے گھر والوں کو ہی قتل کر دیا گیا۔ وہ کیا چیزیں تھیں جن کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے امت اس طرح اس مقام پر پہنچ گئی، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود احادیث آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد جب تک صحابہ اکرام اس دنیا میں موجود رہیں گے تم فتنوں سے محفوظ رہو گے، کیونکہ صحابہ اکرام باعث امن ہیں۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ستاروں کے مانند بتایا کہ جب تک ستارے آسمان میں رہیں گے آسمان سلامت رہے گا، اور جب ستارے ختم ہو جائیں گے آسمان سے تو قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام بھی
جب اس دنیا سے چلے گئے تو فتنوں کا ایسا دور آیا جو ابھی تک نہیں ختم ہوا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے دور کے بعد ایسے ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، اور ان تمام چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں پیشن گوئی بھی فرما دی تھی۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حضرت حسن کے قتل کی بھی پیشن گوئی، ان کی شہادت کی بھی پیشن گوئی فرمائی، اور یہ تمام کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کو وحی آئی اس کے ذریعے ہمیں پہلے ہی ان چیزوں سے باخبر کر دیا تھا، اس کے باوجود یہ چیزیں ہوئیں، تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جن کی وجہ سے امت میں یہ اختلاف پیدا ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی پوری تھیم کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کس وجہ سے اس قدر بگاڑ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب ہم نے چھوڑا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو تمہارا حکمران ہو اس کے خلاف بغاوت مت کرو اور اس کے حکم کو مانو، تو جب لوگوں نے اس چیز کو چھوڑا تو فتنے پیدا ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک پادری سے ایک دفعہ دریافت کیا کہ تمہاری کتابوں میں ہمارے بارے میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پادری نے بتایا کہ آپ کے بارے میں ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ آپ ایک دروازے کی طرح ہیں اور اس طرف فتنوں کا پورا سمندر ہے، چنانچہ جب آپ کا دروازہ ہٹ جائے گا تو امت پر فتنے آ جائیں گے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ کیا یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو ان صحابی نے بتایا تھا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے آئے تو پھر وہ کبھی تھم نہیں پائے، اور یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ رب العالمین کی تقدیر ہی ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی غلطی کی وجہ سے یا فلاں وجہ سے ہوا، یقیناً غلطیاں تو لوگوں کی رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم صحیح احادیث کی نظریے سے پڑھیں، تاریخ کی کتابوں میں نہیں، لوگوں کی اپنی لکھی ہوئی تاریخ کی کتابوں کے ذریعے نہ پڑھیں، بلکہ جو صحیح احادیث کی کتابیں جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر جو کتابیں ہیں، کتب ستہ ہیں، ان کے علاوہ بھی جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ تمام کے تمام واقعات موجود ہیں، کیونکہ یہ جو حدیثیں جمع کی گئیں ان واقعات کے ہونے کے بعد ہی جمع کی گئی ہیں، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی باتیں بھی ہیں اور ان کے حالات بھی ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں اوتھینٹک طریقے سے حدیث کی کتابوں سے ہی مل سکتی ہیں۔ کیونکہ ہم جب بھی تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں جو کسی انسان کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یا تو وہ اگر حوالے سے بات کر رہا ہے یعنی کسی حدیث کے ریفرنس سے ہی بات کر رہا ہے تب تو ہم اسے ویریفائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسے ہی بات بتا رہا ہے قصے کہانیوں کی طرح تو اس میں اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنا بائس ضرور داخل کرے گا۔ اگر ہم کسی سنی کی پڑھیں گے تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کا کہیں نہ کہیں بائس ضرور نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر شیعوں کا پڑھیں گے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں صحابہ کرام کے خلاف کہیں نہ کہیں بائس نظر آئے گا۔ لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہم صرف صحیح احادیث کی طرف دیکھیں یا صحیح آثار کی طرف دیکھیں، اور جو کچھ بھی ہم چیز پڑھیں، جو کچھ بھی ہم مطالعہ کریں اس کو ویریفائی ضرور کریں، اس کی سند پڑھیں، سند کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ ہم یہ بہانہ مار کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ یہ علوم تو بہت مشکل ہیں، اس میں سیکھنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہم دنیا کے دوسرے علوم تو سیکھتے ہیں اور تمام کی تمام چیزوں میں اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں، کیا دین کی سمجھ حاصل کرنے میں، کیا دین کے ان واقعات کو صحیح طرح سے سمجھنے میں ہم اپنا وقت نہیں دے سکتے؟ اسی طرح سے ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت نے جو قربانیاں دی وہ ان کی وجوہات بھی دیکھنی چاہیے کہ انہوں نے یہ قربانیاں کیوں دیں۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کو، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، اسے اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں، اور وہ لوگ مائنورٹی میں ہونے کے باوجود بھی حق کہنے سے گھبرائے نہیں، اور انہوں نے ظالم بادشاہوں کے سامنے بھی اسی طرح سے حق کا علم بلند کیا جیسا کہ وہ پہلے کرتے آ رہے تھے، اور وہ بہادری میں ایسی مثال بن گئے جن کی آج تک مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی مثال دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان کا ویژن تھا، جو ان کی سوچ تھی، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ ہم ان کی شہادت پر تو غور کرتے ہیں، ہم ان پر ہوئے ظلم کا تو ضرور ذکر کرتے ہیں، اور
تمام چیزوں کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ انہیں اس طرح سے قتل کیا گیا اور یہ کیا گیا، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ آخرکار اس میں کیوں آئے ہی آخرکار، اور وہ کیوں انہوں نے اس بات کی قربانی دی۔ وہ بھی چاہتے تو دیگر لوگوں کی طرح آرام سے زندگی گزار سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیوں دیں؟ وہ اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کے دین کو صحیح طریقے پر زندہ رکھنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتا کے گئے تھے اسے اسی طرح رکھنے کے لیے اور دین میں نئے بگاڑ کے خلاف لڑتے ہوئے وہ لوگ شہید ہوئے۔ تو ہمیں بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی محبت میں حد سے آگے نہ بڑھ جائیں اور کسی کی دشمنی میں بھی نہیں، کیونکہ دونوں طریقے سے ہم گمراہی میں جاتے ہیں۔ جب ہم کسی کی محبت میں غلو کرتے ہیں تو وہی حشر ہوتا ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا تھا۔ چنانچہ ان کی قوم میں 5 بڑے بزرگ لوگ تھے، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد لوگ ان کی قبروں پر بیٹھنے لگے اور ان سے محبت بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ گئی کہ ان کی بت پرستی شروع ہو گئی اور وہ ان کو خدا ماننے لگ گئے۔ اور اسی طرح سے نفرت کا انجام تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اپنی دنیا میں کہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کے جن سے وہ نفرت کرتے ہیں انہیں گالی بھی دے رہے ہوتے ہیں اور تمام کے تمام بری چیزوں سے، القاب سے نواز رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلنا چاہیے، اور صحیح معلومات جب ہمیں ملے چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، اگر وہ صحیح ہو تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور پھر اسے اپنی سوچ جو ہماری پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کے مطابق جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہمارے لیے یقیناً یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ایک چیز ہم بچپن سے مانتے آ رہے ہیں، ہمیں بچپن سے ایک چیز بتائی گئی کہ ایسا ایسا ہوا تھا، لیکن بڑے ہو کر ہم تحقیق کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں غلط چیز بتائی گئی، یا ہماری کوئی بھی عبادت کا طریقہ ہے، ہمارا کوئی بھی عمل ہے جو ہم ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں اور ہمارے بزرگ بھی کرتے آ رہے ہیں اور ان سے پہلے بھی وہ لوگ ویسے ہی کرتے آ رہے ہیں، ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور اسے اچانک سے ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے یا کوئی اور بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اسے ایکسیپٹ کر پانا یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اسی سے ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفار نے مخالفت کی تو وہ کیوں کی ہوگی۔ ہم آج یہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو فوراً ایمان لے آتے، ہم بھی صحابی بن جاتے، پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بھی تو پہلے سے یہ تمام چیزیں کرے آ رہے ہوتے اور ہماری بھی عقل، جیسے ابھی بھی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی جاتی ہے، احادیث کھول کھول کر دکھائی جاتی ہیں، اور اب تو ہمارے پاس تمام چیزیں علماء احادیث کے، اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر دے کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے ہمارے پاس ریٹن فارم میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ پہلے تو یہ بھی نہیں تھا، لوگ زبانی ایک دوسرے کو بتاتے تھے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کی بات پر یقین کرنا کتنا مشکل تھا۔ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی احادیث کو انہوں نے تسلیم کیا۔ ہاں، ان کے لیے انہوں نے یہ طریقے ضرور بنائے کہ اسناد کا جو طریقہ، کہ کسی بھی حدیث کو کس طرح ویریفائی کریں، اور جو کچھ بھی آدمی بیان کر رہا ہے اس انسان کے کریکٹر کو بھی دیکھتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں بھی اپنی زندگی میں خیال رکھنا چاہیے، اور جب بھی ہمیں کوئی معلومات ملے اگر ہمارے خلاف بھی ہو تو اسے، اگر وہ صحیح معلومات ہو تو اپنی انا کو اور اپنی ایگو کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے اسے ضرور قبول کرنا چاہیے، کیونکہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہی طریقہ ہے۔ اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ اکثر ہمیں ایسا لگے گا کہ ہماری نفس سے ٹکرا رہی ہیں، ہماری خواہشات اس سے ٹکرا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری خواہشات کو شیطان نے کنٹرول کر لیا ہے اور ہماری خواہشات ہی اسلام کے مخالف جا رہی ہیں، اس لیے ہمارے دماغ پر، ہماری عقل پر اسلام کی بہت ساری چیزیں پوری طرح نہیں اترتی۔ ہمارے من میں اکثر شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں، ویسا کیوں، اور یہ اسی وجہ سے کیونکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے جب کچھ بھی نہیں دیکھا اس کے باوجود انہوں نے آمنا و صدقنا کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے ہیں۔ آج ہم سائنس کی اتنی ترقی کے بعد دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیات آئی تھیں اور ہمیں اور یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سچ کہا تھا، کیونکہ سائنس نے اب اسے دریافت کر کے ہمیں دکھا دیا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی پیشن گوئیاں تھیں قیامت سے متعلق، وہ سب کی سب ایک ایک کر کے صحیح ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں۔
اور بڑی نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور اسی طرح سے اب قیامت بہت قریب نظر آتی ہے، تو ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں سچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان کس قدر رہا ہوگا کہ انہوں نے سائنس اور ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے کسی بھی چیز کی حکمت کے پیچھے نہیں پڑے کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، وہ بس اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو ہمیں کرنا ہے ہر حال میں۔ تو ہمیں بھی یہ جذبہ اپنے اندر پیدا فرمانا ہوگا اور اپنی تمام کی تمام چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اپنی زندگی کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم پانی بھی پی رہے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پی رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں زمین پر تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ ہمارا ہر کام جب ہم اس خیال سے کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی خود بخود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈھل جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے دین میں ہمارے لیے ایمان کا جذبہ پیدا فرمائے اور ہمارے ایمان کو ہمیشہ بلند رکھے اور ہمارے ایمان کو پستی ہونے سے بچائے اور ہمارے دلوں کو اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔